السلام علیکم۔ اچھا جی، تو آج ہم پڑھیں گے مطالعہ پاکستان۔ اس کے آغاز سے ہم نئی بک آنے کی وجہ سے سٹارٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی جو چیز یہ ہے کہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ 20ویں صدی میں ایک سب سے بڑی جو چیز عالم دنیا پہ سامنے آئی وہ یہ تھی کہ 20ویں صدی میں پاکستان نے آزادی حاصل کی تھی۔ تو پاکستان کی آزادی کے پیچھے ایک خاص سوچ اور نظریہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کہ نظریہ کہتے کس کو ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تعریف جو ہے وہ نظریہ کی اس طرح ہے کہ اس کے جو لغوی معنی ہیں، ٹھیک ہے، تعریف جو ہے اس میں نظریہ کا لغوی معنی سوچ یا کسی مقصد کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نظریہ کا معنی ہوتا ہے کوئی خاص سوچ یا کوئی خاص مقصد۔ اسی طرح اس کے اصطلاحی معنی جو ہے نظریہ کے وہ یہ ہیں کہ کسی چیز کے وجود کے لیے یعنی کسی خاص چیز کو اس کا وجود حاصل کرنے کے لیے، اس کو وجود میں لانے کے لیے ذہن میں جو سوچ، فکر یا نقشہ ابھرتا ہے یا نقشہ جو قائم ہوتا ہے، ذہن کے اندر جو سوچ پیدا ہوتی ہے، جو فکر پیدا ہوتی ہے، اس کو نظریہ کہتے ہیں۔ نمبر 2، اسی طرح کسی خاص مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو ذہن کے اندر فکری خاکہ بنتا ہے، ٹھیک ہے، جو فکر کی ایک سوچ بنتی ہے، جو فکر پیدا ہوتی ہے ذہن کے اندر، اس کو نظریہ کہتے ہیں۔ اسی طرح کسی مقصد کے لیے اجتماعی سوچ کا ہونا، ٹھیک ہے، جیسے بر صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں نے اسلامی حکومت کے نفاذ کے لیے جو ایک خاص سوچ بنائی تھی، مل کر اجتماعی سوچ جو قائم کی تھی کہ ہمیں ایک اسلامی ریاست چاہیے، تو اس کے لیے ہمیں جو جدوجہد کرنی ہے، کوشش کرنی پڑے گی۔ تو یہ جو ان کی اجتماعی سوچ تھی، یہ ان کا ایک خاص نظریہ تھا۔ اسی طرح ایسی بات جو لوگوں کو متحد کر کے اس کے حصول کی کوشش پر آمادہ کرے، ٹھیک ہے، یہی چیز ہے کہ بر صغیر کے مسلمانوں کو ایک بات پر متحد کیا گیا کہ ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم علیحدہ ریاست حاصل کریں، علیحدہ ایک اپنا ملک بنائیں۔ تو اس کے لیے مسلمانوں کو پہلے متحد کیا گیا، اس کے پھر حصول کی کوشش کے لیے یعنی ایک خاص وطن حاصل کرنے کے لیے اس پر مسلمانوں کو آمادہ کیا گیا۔ تو انہوں کو متحد کر کے مسلمانوں کے ایک خاص وطن کے حصول کی کوشش پر آمادہ کرنا جو ہے یہ نظریہ کہلاتا ہے۔ جیسے دوسرے لفظوں میں ایسا ضابطہ یا پروگرام، ٹھیک ہے جی، ایسا ضابطہ یا پروگرام جس کی بنیاد فلسفہ تفکر پر رکھی گئی ہو اور انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں مثلاً سیاسی، معاشرتی اور تہذیبی مسائل کے حل کے لیے کوئی لائحہ عمل بنایا گیا ہو۔ یہ آپ نے پرانی کتاب میں بھی یہ پڑھی ہوگی یہ تعریف، ایسا ضابطہ یا پروگرام جس کی بنیاد فلسفہ تفکر پر رکھی گئی ہو، یا جو سیاسی، معاشی اور معاشرتی اور تہذیبی مسائل کے حل کے لیے جو ایک لائحہ عمل بنایا جاتا ہے، اس کو نظریہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آگے ہے جی نظریہ کے ماخذ، ٹھیک ہے جی۔ نظریہ کے ماخذ پہلے بھی آپ نے پڑھے ہیں لیکن یہاں پر ذرا مختلف ہیں اور ان کی آگے تعریف وغیرہ بھی ذرا مختلف ہیں۔ سب سے پہلے نظریہ کا سب سے پہلا ماخذ ہے مشترکہ مذہب، ٹھیک ہے جی۔ مشترکہ مذہب یعنی نظریہ کے ماخذ، ٹھیک ہے، نظریہ لیا کہاں سے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ماخذ کا مطلب ہوتا ہے جہاں سے کوئی چیز لی جائے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے مشترکہ مذہب، ٹھیک ہے۔ مشترکہ مذہب جو ہوتا ہے یہ محض چند عبادات کا ہی مجموعہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، بلکہ یہ کسی قوم کی پوری معاشرتی زندگی کو متاثر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی بھی قوم ہے، کوئی بھی قوم ہے، اس کی پوری معاشرتی زندگی کو متاثر کرتا ہے یہ جو مذہب ہوتا ہے۔ 19ویں صدی عیسوی میں جب بر صغیر پاک و ہند میں ہندوؤں کی اکثریت تھی تو ہندوؤں نے مسلمانوں کو نیچا دکھانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف جو ہے 2 تحریکیں قائم کی تھیں۔ ایک تھا آریہ سماج
آریہ سماج کا بانی جو تھا وہ تھا پنڈت دیا سرسوتی۔ اس نے ایک تحریک قائم کی جس کا نام شدی تحریک تھا۔ اس میں جو ہے لوگوں کو پکڑ کر، جو مسلمان ہوتے تھے ان کو پکڑ کر زبردستی ہندو بنانے کی جو ہے وہ کوشش کی جاتی تھی۔ اسی طرح ایک جو ہے تحریک چلائی گئی برہمو سماج۔ اس کا بانی جو تھا وہ راجہ رام موہن تھا، ٹھیک ہے۔ یہ راجہ رام موہن جو تھا یہ عموماً مسلمانوں کے خلاف تقاریر وغیرہ کیا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کے جو ہے وہ مذہب کو نیچا دکھانے کے لیے یہ جو دو تحریکیں وغیرہ چلائی تھیں، ٹھیک ہے، کہ مسلمانوں کے مذہب کو نیچا دکھایا جا سکے۔ لیکن کانگریسی جو دور حکومت تھا 1937 اور 39 کا، اس دور نے اس خیال کو مزید پختہ کر دیا تھا کہ متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے اپنی مذہبی شناخت، اپنی پہچان حاصل کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو اپنی پہچان حاصل کرنے کے لیے اپنے مشترکہ مذہب کا جو نظریہ ہے اس کو پختہ کرنا ہوگا۔ اسی طرح دوسرا ہے مشترکہ سیاسی مقاصد، ٹھیک ہے جی۔ سیاسی مقاصد کا کسی جو ہے نا مشترکہ سیاسی مقاصد کی بدولت ہی کئی اقوام نے اپنی آزادی کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے۔ انگریز جب بر صغیر پاک و ہند میں آئے تو ان کے آنے سے جمہوریت کا تصور ابھرا، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے پوائنٹ لکھا ہوا ہے کہ جمہوریت کا تصور، ٹھیک ہے۔ جب بر صغیر میں آئے تھے انگریز تو ان کے آنے سے جمہوریت کا ایک خاص جو تصور ہے وہ تصور ابھرا تھا، جس کے نتیجے میں حکومتی نمائندوں کا انتخاب جو تھا ووٹ کے ذریعے عمل میں آتا تھا، ٹھیک ہے۔ آبادی کے لحاظ سے مسلمان اقلیت میں تھے، تو جس کی وجہ سے یہ کہنا مشکل تھا اور یہ سوچنا بھی مشکل تھا کہ مسلمان یہاں پہ اپنا اقتدار قائم کر سکیں گے۔ اس لیے مسلمانوں نے اپنے سیاسی مقاصد جو ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک نظریہ قائم کیا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے سیاسی مقاصد کو حاصل کر سکیں تو اس کے لیے ہمیں علیحدہ وطن حاصل کرنا ہوگا۔ آگے ہے معاشی مقاصد، ٹھیک ہے جی۔ معاشی مقاصد جو ہوتا ہے اس میں جو بھی کسی قوم کے نظریے کے مواخذ ہیں ان میں مشترکہ معاشی مقاصد جو ہیں ان کو خاص اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ 1857 کی جو جنگ آزادی تھی اس کے بعد انگریزوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں نے سازشیں کرنا شروع کر دیں۔ سب سے بڑی انہوں نے سازش یہ کی کہ انگریزوں کو یہ باور کروایا کہ جو 1857 کی جو جنگ آزادی ہے اس میں زیادہ تر کردار مسلمانوں کا ہے، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ان کو بھڑکایا، تو جس کی وجہ سے مسلمانوں کے خلاف انگریزوں کا جو رویہ تھا وہ ظالمانہ ہو گیا مسلمانوں کے ساتھ، جس کی وجہ سے مسلمان اپنے معاشی مقاصد کے لحاظ سے کافی زیادہ پستے چلے گئے۔ تو اپنے معاشی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں نے اپنے جو ایک نظریہ قائم کیا کہ ہمیں معاشی مقاصد کے حصول کے لیے علیحدہ ریاست چاہیے۔ اسی طرح آگے ہے کہ ثقافتی مقاصد، ٹھیک ہے جی۔ ثقافتی مقاصد جو ہیں یہ بھی کسی قوم کے نظریے کے ماخذ میں جو ہے اہم کردار ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ثقافت کسی قوم کے رہن سہن یا کسی خاص علاقے کے وہاں کے رہن سہن یا زبان وغیرہ کو کہا جاتا ہے۔ تو ثقافتی مقاصد میں یہ چیز کتاب والا بیان کرے گا کہ وہاں پر بر صغیر پاک و ہند میں جو ہے اردو زبان کو سرکاری زبان کا درجہ حاصل تھا، لیکن ہندو جو تھے عربی رسم الخط کی طرح اردو لکھی جاتی تھی، جس کی وجہ سے اسے اسلام کے قریب سمجھتے تھے، اور اسلام کے خلاف انہوں نے یہ سازش کی کہ اردو کے خلاف جو ہے تحریک شروع کر دی کہ ہمیں جہاں پر سرکاری زبان اردو نہیں چاہیے بلکہ ہندی چاہیے۔ تو انہوں نے ہندی زبان جو ہے اس کو ترویج دینے کے لیے وہاں پر تحریکیں شروع کر دیں۔ تو ظاہر سی بات وہاں پر ان کو ایک خاص جو ہے وہ حکومتی سطح پر درجہ حاصل تھا، تو جس کی وجہ سے یہ اس بات میں بھی کافی زیادہ آگے نکل گئے، اور مسلمانوں نے پھر اپنے ثقافتی مقاصد کو قائم رکھنے کے لیے ایک جو نظریہ قائم کیا وہ جو ہے مسلمانوں کے لیے آزادی کی ایک وجہ بنا۔ آگے ہے تعلیمی مقاصد۔ مسلمانوں کا تعلیمی مقاصد جو ہے یہ بھی نظریہ کے ماخذ میں اہم اہمیت حاصل ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ تعلیمی مقاصد میں
کتاب والے نے یہ بات کی ہے کہ جب بر صغیر پاک و ہند پر انگریزوں کا دور تھا، راج تھا، انگریز حکومت کر رہے تھے، تو انہوں نے وہاں پر انگریزی زبان جو ہے اس کو مرکزی حیثیت جو ہے نا وہ دے دی۔ تو پھر مسلمان علماء کرام نے اس کے خلاف جو ہے وہ جنگ لڑی، مسلمان علماء کرام نے اس کے خلاف جو ہے جنگ کی، اس کے خلاف، اس کو اسلام کے خلاف قرار دیا، جس کی وجہ سے جو ہے مسلمانوں کی جو ہے اسے مسلمانوں کے جو ہے خلاف قرار دیا۔ بیشتر مسلمانوں نے نئے تعلیمی نظام کو مسترد کر دیا، یہ جو انگریزی زبان کا نظام تھا اس کو مسترد کر دیا، اور پھر مسلمانوں نے اس نظریے کو قائم کیا کہ ہمیں مشترکہ تعلیمی مقاصد میں بھی اپنے آپ کو پختہ کرنا ہوگا، تاکہ ہم لوگ اپنے مشترکہ تعلیمی مقاصد کے ذریعے آزادی کی جنگ لڑ سکیں۔ ٹھیک ہے، تو یہی آج کا لیسن ہے۔ اس میں آپ نے چند ایک کویشچن بنے گا وہ دیکھ لینے ہیں۔ یہاں پہ ایک کویشچن بنے گا نظریہ کی تعریف کریں۔ ٹھیک ہے، تو نظریہ کی تعریف میں یہ یہاں تک لائحہ عمل وجود میں آتا ہے، یہاں تک کویشچن ہوگا۔ اس کے آگے نظریہ کے ماخذ ایک تو لانگ کویشچن بنے گا آپ کا سارا، اور اس کے ساتھ آپ کے یہ علیحدہ علیحدہ سے شارٹ کویشچن بھی بن جائیں گے۔ مشترکہ مذہب سے کیا مراد ہے، مشترکہ سیاسی مقاصد سے کیا مراد ہے، معاشی مقاصد سے کیا مراد ہے، ثقافتی مقاصد سے کیا مراد ہے، اسی طرح تعلیمی مقاصد سے کیا مراد ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آج کا لیسن ہے، اسے بخوبی سارا بھی یاد کرنا ہے، اور اسی طرح جو میں نے کویشچن بتائے ہیں اسی طرح ان کو علیحدہ علیحدہ یاد کر لینا ہے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔